بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، میں کل آپ کی اسائنمنٹس پڑھ رہی تھی تو اس کی اصلاح کے ساتھ ساتھ آپ کو سمجھا بھی رہی تھی۔ ہمارا نظیر کی میں اسائنمنٹ پڑھ رہی تھی، میں نے یہ پڑھ لیا تھا نعت اور حمد، ٹھیک ہے، اور اب یہ غزل اور اب انہوں نے نا مکس کر دیا ہے۔ حمد اور نعت جو ہے وہ موضوع کے اعتبار سے یہ نظمیں ہیں، اور غزل جو ہے یہ ایک الگ سے، یہ نظم کی قسم ہے ہی نہیں، تو یہ شاعری کی ایک الگ سے مخصوص صنف ہے۔ بہرحال آپ نے اس کی تعریف لکھی ہے کہ لغوی معنی ہے غزل کے عورتوں کے متعلق گفتگو کرنا۔ غزل کے اصطلاحی معنی ہے ہر شعر میں اصطلاحی معنی میں غزل کے ہر شعر میں ایک مکمل مفہوم ادا ہوتا ہے۔ ہرن کے منہ سے بوقت خوف جو دردناک چیخ نکلتی ہے اسے بھی غزل کہتے ہیں۔ اس نسبت سے غزل وہ صنف شعر ہے جس میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا بیان ہو اور اس میں درد و سوز بہت نمایاں ہو۔ پوری غزل ایک بحر میں ہوتی ہے۔ غزل کا مطلع ہونا ضروری ہے، مطلع کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ بعض غزلیں غیر مردف بغیر ردیف کے بھی ہوتی ہیں۔ غزل کے آخری شعر میں شاعر بالعموم اپنا تخلص استعمال کرتا ہے۔ عشق و عاشقی غزل کا سب سے بڑا موضوع ہے اور عموماً غزل میں حسن و عشق کی مختلف کیفیات کا بیان ہوتا ہے۔ غزل میں اتنی وسعت، رنگا رنگی اور تنوع ہے جتنی خود زندگی یا کائنات متنوع اور وسیع ہے۔ غزل کی زبان دیگر اصناف شعر کے مقابلے میں بالعموم سادہ، سلیس اور شستہ ہوتی ہے، اور غزل گو کا لب و لہجہ دھیما اور نرم ہونا چاہیے۔ مثلاً ایک ہی بات کو دو شعراء نے اپنے اپنے انداز میں یوں بیان کیا ہے: سرہانے میر کے آہستہ بولو، ابھی ٹک روتے روتے سو گیا ہے۔ ہاں جی، دوسرا آپ نے لکھا ہی نہیں ہے۔ بہرحال غزل کی تعریف بالکل صحیح ہے اور آپ لوگوں نے اسی طرح ہی اس کو تھوڑا سا یاد کر لینا ہے۔ آگے آپ نے لکھا ہے، ایک منٹ، چلو یہ میں دیکھتی ہوں۔ تو مزید یہ کہ بچے، یہ میں آپ لوگوں کی اسائنمنٹ دیکھ رہی ہوں، اس میں نا تقریباً آپ سب نے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی جو ہے وہ اشعار لکھے ہوئے ہیں، تعریفیں بھی اتنی ہیں، تو ہر اسٹوڈنٹ نے اپنی اسائنمنٹ بنانی ہوتی ہے۔ اسائنمنٹ بنانا کوئی یہ مشقت کا کام نہیں تھا کہ آپ ایک دوسرے کی نقل کر کے جان چھڑوائی، آپ کو ایک لکھنے کا طریقہ آئے گا۔ میں نے ایک اسائنمنٹ کل پڑھی تھی ڈیٹیل سے، تو آپ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ یہ ابھی دیکھ کر بھی آپ صحیح لکھنا ابھی نہیں سیکھ رہے۔ جب آپ کو دیکھ کر لکھنا، کیونکہ دیکھ کر لکھنا تو میں 3 کلاس کے بچے کو بھی کہوں وہ بھی دیکھ کر لکھ لے گا، لیکن مقصد یہ تھا کہ آپ اس کو پہلے پڑھیں، سمجھیں اور پھر آپ لکھیں۔ بے شک آپ دیکھ کر بھی جو لکھی ہوئی ہو تو آپ اس طرح لکھیں کہ آپ کو خود بھی سمجھ آ جائے اور پڑھنے والے کو بھی سمجھ آ جائے، لیکن آپ لوگوں نے بس وہ جان چھڑوانے والا کام کیا ہوا ہے، تو اس طرح نہیں چلے گا۔ اگر آپ نے پڑھنا ہے تو آپ کو خود ہی یہ سارا ریسرچ کر کے اور خود ہی اسائنمنٹ بنانا ہوگی۔ میں آسانی سے آپ کو بنا کے دے سکتی ہوں، ٹھیک ہے، میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ اس طرح ہوگا کہ میں آپ کو ایک گائیڈ بک کی بک جس طرح ہوتی ہے وہ لکھ کے دے دوں اور آپ رٹا لگا لیں، تو پھر کیا فائدہ ہوا؟ آپ پڑھے لکھے کبھی بھی نہیں لگیں گے۔ یہ ساری چیزیں بنیادی چیزیں تھیں، یہ آپ نے وہ کرنی تھی۔ چلیں آج یہ اب وہ میں اسائنمنٹ جو پڑھ رہی تھی اس میں اب آ گیا ہے اصطلاح میں قصیدہ۔ قصیدہ کسے کہتے ہیں؟ قصیدہ کے لغوی معنی قصد کرنے کے ہیں، یعنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ اصطلاح میں قصیدے سے کیا مراد ہے؟
اصطلاحی معنی جس میں کسی عام یا خاص شخص کی تعریف کی جائے، جس میں بادشاہ کے بارے میں تعریف کی جائے۔ اب یہ دیکھیں صرف بادشاہ کے بارے میں، جب عام شخص ہو گیا، آپ کسی اپنے عزیز رشتہ دار جاننے والے کسی کی تعریف میں کچھ نظم لکھیں تو وہ قصیدہ ہوگی۔ تو عام بھی ہو سکتا ہے، خاص بھی ہو سکتا ہے۔ زیادہ تر لوگ خاص لوگوں کی بادشاہ وقت کی تعریفیں کرتے ہیں، کیونکہ تعریف کا مقصد یہ ہوتا ہے نظم کے ذریعے کہ ان سے بھی کچھ حاصل ہو جائے۔ تو قصیدے لکھے جاتے تھے بادشاہوں کے، نوابوں کے، تاکہ جب شعراء پڑھتے تھے تو وہ خوش ہو کر ان پر انعام و اکرام کی بارش کرتے تھے۔ تو صرف بادشاہ کے نہیں، عام لوگوں کے بھی قصیدے لکھے جاتے ہیں۔ لفظ قصیدہ عربی لفظ قصد سے بنا ہے۔ قصیدے میں شاعر کسی خاص موضوع پر اظہار خیال کا قصد کرتا ہے۔ اس کے دوسرے معنی مغز کے ہیں، یعنی قصیدہ اپنے موضوعات و مفاہیم کے اعتبار سے دیگر اصناف شعر کے مقابلے میں وہی نمایاں اور امتیازی حیثیت رکھتا ہے جو انسانی جسم و اعضاء میں سر یا مغز کو حاصل ہوتی ہے۔ فارسی میں قصیدے کو چامہ بھی کہتے ہیں۔ قصیدہ حید کے اعتبار سے غزل سے ملتا ہے، اس میں شروع سے آخر تک ایک ہی بحر ہوتی ہے۔ حید کے اعتبار سے قصیدے کی دو قسمیں ہیں کہ تمہیدیہ اور مدحیہ۔ جس قصیدے کے 4 اجزاء تشبیب، مدح، گریز، دعا موجود ہوتے ہیں اس کو تمہیدیہ کہتے ہیں، اور مدحیہ سے مراد جو تشبیب اور گریز کے بعد براہ راست مدح سے شروع ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، کہ اب یہ قصیدے کے ارکان ہیں، یہ اس پر میں نے آپ کو لیکچر دینا ہے کہ میں بچی کی اسائنمنٹ ابھی پڑھ رہی ہوں، میں آپ کو سودا کے حوالے سے قصیدہ پر ایک لیکچر دوں گی، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ قصیدہ ظاہری حید کے اعتبار سے ایک مکمل نظم ہوتا ہے۔ غزل کی قصیدہ کی کوئی ایک موضوع متعین نہیں ہے۔ آگے ہے مرثیہ، لغوی معنی مرنے والے کی تعریف۔ اصطلاحی معنی کسی مرنے والے کی تعریف میں جو نظم لکھی جائے وہ مرثیہ کہلاتا ہے۔ گویا مرثیہ ایسی صنف شعر ہے جس میں مرنے والے کا ذکر اور اس کی تعریف حسرت اور غم کے انداز میں کی جاتی ہے۔ ظاہری حید کے اعتبار میں مرثیے کی کوئی خاص شکل متعین نہ تھی۔ مرثیہ ہر شکل میں لکھے جاتے تھے، لیکن بعد میں مسدس رائج ہو گئی اور دوسری تمام حیتیں متروک ہو گئیں، یعنی کہ صرف مسدس میں لکھا جانے لگا۔ مسدس میں نے آپ کو مسدس سے حال ہی دکھائی تھی، ایسی نظم جس کے ہر بند میں 6 مصرے ہوں۔ 6 مصرے جس بند پر مبنی جو بند ہوتا ہے وہ ایسی نظم کو مسدس کہتے ہیں۔ مسدس حید کے مرثیے میں بند کے 4 مصروں میں کسی بات کی تفصیل بیان کی جاتی ہے اور آخری مصروں میں اس تفصیل کی بنا پر کوئی نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔ مرثیہ کئی طرح کا ہوتا ہے۔ وہ مرثیہ جو کسی قومی رہنما کی وفات پر لکھے جائے، جیسے علامہ محمد اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے متعلق ہوں، ایسے مرثیوں کی حیثیت عموماً رسمی ہوتی ہے۔ بعض مرثیے ایسے لوگوں کے متعلق بھی ہوتے ہیں جن سے انسان کو ذاتی یا خاندانی نسبت ہوتی ہے۔ مثلاً علامہ اقبال کا مرثیہ والدہ مرحومہ کی یاد میں، یعنی کہ علامہ اقبال نے اپنی والدہ کے لیے ان کی وفات پر جو نظم لکھی تھی اس کا عنوان والدہ مرحومہ کی یاد میں ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دل کی گہرائیوں سے نکلے، ورنہ اس کی حیثیت رسمی مرثیے کی ہوگی۔ یعنی اب رسمی مرثیے کی سے مراد یہ ہے کہ قومی شخصیات ہیں جیسے قائد اعظم محمد علی جناح یا علامہ اقبال، ان کے پر جو لکھے جائیں وہ مرثیے رسمی ہیں، یعنی کہ ایک آپ کو کسی سرکاری حوالے سے لکھے جانے والے یا تدریسی حوالے سے لکھے جانے والے جو مرثیے ہوتے ہیں وہ ظاہر ان شخصیات پر ہوتے ہیں، لیکن جب کوئی اپنا عزیز یا اپنا قریبی کوئی رشتہ دار جس سے شدید محبت ہو، والدہ ہے یا کوئی کسی کا کوئی اولاد، تو اس پر جو مرثیہ لکھا جاتا ہے وہ ظاہر ہے وہ دل کی گہرائیوں سے لکھا جاتا ہے۔ تو آپ نے بچے بالکل ٹھیک لکھا ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دل کی گہرائیوں سے نکلے، ورنہ اس کی حیثیت
رسمی مرثیے کی ہوگی۔ عام طور پر قصیدہ اور مرثیہ واقعہ کربلا سے منسوب ہیں۔ اس میں امام حسین اور ان اعزاء و اقربا اور شہداء کا ذکر ہوتا ہے۔ انیس اور دبیر کے مرثیے اسی نوعیت کے ہیں۔ مرثیے کی زبان میں موقع محل کی مناسبت کا خیال رکھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، آگے آپ نے لکھا ہے شہر آشوب۔ شہر آشوب لغوی معنی ہے شہر میں فتنہ برپا کرنے والے۔ اصطلاحی معنی اس نظم کو کہتے ہیں جس میں مختلف پیشوں اور طبقوں سے تعلق رکھنے والوں کا ذکر ہو۔ ڈاکٹر سید عبداللہ کے الفاظ میں جس میں شہر یا ملک کی اقتصادی یا سیاسی بے چینی کا تذکرہ ہو، یا شہر کے مختلف طبقوں کی مجلسی زندگی کے کسی پہلو کا نقشہ مزاحیہ، طنزیہ یا ہجویہ انداز میں کھینچا گیا ہو۔ ٹھیک ہے، یہ ڈاکٹر سید عبداللہ لکھتے ہیں کہ مرثیہ یہ شہر آشوب کسے کہتے ہیں۔ شہر آشوب کے لیے کوئی ایک ہیئت مقرر نہیں، ہر ہیئت میں شہر آشوب لکھے جاتے ہیں۔ بعض شعراء کے ہاں آشوبیہ غزلیں ملتی ہیں۔ شہر آشوب کے موضوعات میں بڑا تنوع ہے۔ جو شہر آشوب نے ترقی کی اس کے مفہوم و موضوع میں بھی وسعت آتی گئی۔ 1860 کے ناکام انقلاب کے بعد 1857 ہوگا، شہر آشوب کی ہیئت اور موضوع میں کئی تبدیلیاں آئیں۔ اب شہر آشوب میں ہجو اور طنز کی جگہ مرثیے اور نوحے کا رنگ غالب آ گیا، یعنی کہ جن باتوں پر پہلے مذاق اڑایا جاتا تھا یا طنز کیا جاتا تھا وہ ظاہر ہے پھر حالات کی تبدیلی سے یہ کیفیت آ گئی کہ جب اپنے عزیز بچھڑنے لگے، اپنی تہذیب اور ثقافت کو جب تباہی انسان نے دیکھی تو پھر وہ مرثیے اور نوحے کے انداز میں وہ شہر آشوب لکھنے لگا۔ آگے آپ نے لکھا ہے کہ قدیم ترکی اور فارسی ادب میں شہر آشوب کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ محمد شاہ کے عہد میں سیاسی اور ملکی انتشار و ابتری کے نتیجے میں اردو میں بڑی کثرت سے شہر آشوب لکھے گئے۔ کالج یہاں پہ جتنے ہیں سب لاجواب ہیں، اسکول بھی ہمارے یہاں بے حساب ہیں، بیکار کچھ میں باز حماقت مآب میں، بیکار مدرسے ہیں مکاتب خراب ہیں۔ پتہ نہیں یہ بچے مجھے نہیں سمجھ آئی آپ نے یہ کہاں سے لکھا ہے۔ بہرحال یہ آپ کی اسائنمنٹ نے پڑھی ہے، مزید میں آپ کو بتاتی ہوں بچے، یہ آپ کی مزید میں آپ کو اس پر لیکچر بھی دوں گی تو آپ اپنی اصلاح کر لیجئے گا۔ باقی بچیاں بھی اپنی اسائنمنٹ جو ہے وہ اسی طرح بنا لیں، اور انشاءاللہ تعالی جب کالج کھلیں گے تو میں آپ کی چیک کروں گی۔ آج کے لیے اتنا ہی ہے، کل انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی ایک موضوع پر لیکچر دوں گی۔ السلام علیکم۔